اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو چکے ہیں وہ میری وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ کفر و شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، کفر و شرک کی دلدل میں پھنس چکے ہیں اور ان کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ نور ہدایت کی وجہ سے اپنے قلوب کو بھی منور کر لے، اپنے ذہان کو بھی منور کر لے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لگن دیکھیے، اس مقصد کے حصول کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد دیکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھاتے ہیں کہ یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ وہ آگے سے غصہ کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں مسکرا دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ رستہ ٹھیک نہیں۔ وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میرے مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کی ادا دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا رنگ دیکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بدلے میں جواب دیتے ہیں۔ قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے رنگ پہ، آپ کی اداؤں پہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ جناب آگے سے جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن مدینے والے مصطفیٰ جواب میں مسکرا دیتے ہیں۔ مقصد کے ساتھ لگن دیکھیے۔ جب مقصد کوئی حاصل کرنا ہو تو پہلے اپنے اندر کی جو انا ہے اس کو مارنا پڑتا ہے، پھر جا کے دین کا کام ہوتا ہے، ایسے کام نہیں ہوتا۔ میرے آقا ان کو سمجھاتے ہیں، وہ آگے سے غصہ کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ جواب میں مسکرا دیتے ہیں۔ میرے آقا ان کو سمجھاتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ ان کو جواب میں دعا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ مدینے والے مصطفیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتھروں کو کلمہ پڑھا کر دکھاؤ۔ وہ پتھروں کو کلمہ پڑھا کر دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے درختوں کو اپنے قدموں میں بلا کر دکھاؤ۔ وہ درختوں کو اپنے قدموں میں بلا کر دکھاتے ہیں۔ اب اتنے معجزات دکھانے کے بعد، اب اتنی شانیں دکھانے کے بعد، اب پھر بھی وہ بسیط ہیں کہ ہم نے کفر و شرک کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے کفر والی زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے دوستان محترم مجھے بتائیں، اگر بندہ کسی کو سمجھائے وہ آگے سے وہ بات نہ مانے تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے، غمگین تو ہوتا ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کی ادا پہ قربان جائیے، آپ کی زندگی کا رنگ کتنا کمال ہے۔ میرے آقا ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ آگے سے باسط ہیں، لیکن میرے مدینے والے مصطفیٰ انہوں نے غصہ نہیں کیا، ان کو بدلے میں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کو جو ہے مسکرا کر دکھایا۔ وہ گالیاں دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بدلے میں دعا دیتے ہیں۔ اب جب کفار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے رنگ دیکھے، زندگی کی ادا دیکھی، انہوں نے کہا ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں مسکرا دیتے ہیں، جواب میں جو ہے ہمیں دعا دیتے ہیں۔ اب ان کے اندر 2 چیزیں ان کے ذہن کے اندر آئی۔ انہوں نے کہا یہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں نا، یہ تو یہاں تو پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا ہمارا بادشاہ بننے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ذہنوں کے اندر یہ جو خیالات آ رہے تھے، ان کیفیت کو دیکھا، میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ایک اعلان کرو، ان لوگوں کو فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ فرمایا محبوب ان کو فرما دو یہ جو میں دین حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں دین حق کی تم پہ تبلیغ کر رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کسی اجرت کا طلب نہیں کرتا، کسی اجرت کو طلب نہیں کرتا، اور ویسے بھی تم مجھے کیا دے سکتے ہو، اور تم تو سارے میرے در کے سوالی ہو، آسمان والوں سے لے کر زمین والوں تک، فرشتوں سے لے کر مسلمانوں تک، وہ سب کے سب جن کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا تم میرے مصطفیٰ کو کیا دے سکتے ہو، اور تم تو سارے میرے مصطفیٰ کے در کے غلام ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو یہ اعلان کرو یہ جو میں دین حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں الا المودۃ
فی القربا، فرمایا ایک چیز کا حکم دیتا ہوں، فرمایا ایک چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، فرمایا میرے قریبیوں سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، میرے قریبیوں سے ٹوٹ کر پیار کرنا ہے، میرے قریبیوں کا ٹوٹ کر ادب کرنا ہے، میرے قریبیوں سے ٹوٹ کر ان کا احترام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کو واجب قرار دے دیا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت کا حکم دے دیا جا رہا ہے؟ میرے دوستان محتشم، حضور کی آل کا ذکر یہ جھوٹی کہانیوں کا محتاج نہیں، یہ جھوٹے قصوں کا محتاج نہیں۔ حضور کی آل کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں، میرے نبی کے فرامین موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کو واجب قرار دے دیا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کو فرض قرار دے دیا گیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا سنو یہ جن کی محبت کو واجب قرار دے دیا گیا، یہ جن کی محبت کا حکم دے دیا جا رہا ہے، فرمایا ایک کا نام فاطمہ ہے، فرمایا ایک کا نام علی المرتضیٰ ہے، فرمایا ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے، فرمایا جس کی محبت کا حکم دے دیا جا رہا ہے، فرمایا اس کا نام حسین ہے۔ میرے دوستان محترم، حضور کی آل کا پیار ہے، یہ ہم کسی کی زندگی کے اندر نہیں کرتے، کسی کی وجہ سے حضور کی آل سے پیار نہیں کرتے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی آل سے پیار یہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آل کا پیار یہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے، اور جس کے دل کے اندر میرے حضور کی آل کی محبت نہیں، میرے حضور کی آل کا پیار نہیں، وہ ناسبی تو ہو سکتا ہے، وہ خارجی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، اسی طرح وہ سنی ہونے کے لیے میرے آقا کی آل کا پیار ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام سنی ہونے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی آل کا پیار ضروری ہے۔ اور میرے دوستان محتشم، جس کے دل کے اندر، اور میری بات یاد رکھیے گا، مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سنی حضور کی آل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور جس کے دل کے اندر میرے حضور کی آل کی محبت نہیں، حضور کی آل کا پیار نہیں، ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے، اوے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، وہ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے۔ ایسے جینے سے ہم جینا بھی حسینی چاہتے ہیں، ہم مرنا بھی حسینی چاہتے ہیں۔ میرے دوستان محتشم، یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ۔ جب ہم حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی سنی حضور کی آل کا ذکر کر رہا ہے، جب ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی بندہ، کوئی سنی حضور کے صحاب کا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستان محتشم، میں کہتا ہوں حضور کی آل سے پیار، حضور کی آل کی محبت کہ ہم کسی کی ضد کے اندر نہیں کرتے۔ حضور کی آل کا پیار یہ جھوٹی کہانیوں کا محتاج نہیں، یہ جھوٹی روایتوں کا محتاج نہیں۔ آپ دوسری آیت سنیے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس آیت کے اندر اس سے مراد لوگ کون ہیں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور فرمایا خوب ستھرا کر دے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ لوگ کون ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا انما یرید اللہ، یرید اللہ پہ دھیان رکھنا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ ادھر اللہ نے جب اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا تو فرمایا اے محبوب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ویتلو علیہم ویزکیہم۔ فرمایا لوگوں یہ رسول تم ہی میں سے ہے، یہ تم پر قرآن کی تلاوتوں کو بیان کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کو خوب ستھرا کرتا ہے۔ اب دھیان رکھیے گا، میں نے کہا جو لوگوں کے
دلوں کو خوب پاک کرے، خوب ستھرا کرے، انہیں محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ وہاں خود اللہ محبوب کے گھر والوں کو پاک فرما رہا ہے۔ انما یرید اللہ، اور جس کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت اطہار سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم۔ اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور اگلی روایت سنیے، فرمایا حضور علیہ السلام کے گھرانے سے افضل کوئی گھرانہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے گھرانے سے افضل کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربہا، قلبت مشارق الارض ومغاربہا، یا رسول اللہ میں نے مشرق کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مغرب کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا یا رسول اللہ، پر مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اب اگلے جملے سنیے، حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مغرب کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے گھرانے سے کوئی افضل گھرانہ نظر نہیں آیا، اس لیے میں کہتا ہوں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ وہ بیدم واسی اس نے کمال لکھا، اس نے کہا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی اور میرے امام تو کمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخری اشعار پر میں اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ نے آخری جملے پہ بولنا ہے، اور ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا تو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بشر سے چل بشیر تک، اے بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے کہہ گئے بہت بڑے، یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے وہ یزید سے، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ، وہ جگہ جگہ یزید مر گیا مگر جگہ جگہ، جگہ جگہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پتا چلے کوئی سنی بیٹھے ہیں، سنی حسینی بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔